اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، گزشتہ ویڈیو میں مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت آپ کی ولادت کے حوالے سے پیش کیا گیا تھا۔ آج آپ کے نسب کے حوالے سے میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ رمضان المبارک کا ماہ مقدس ہے اور 21 رمضان المبارک کو مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت ہے۔ اس حوالے سے یہ ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس کے دیگر جو حصے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ تو گزشتہ ویڈیو میں ہم نے ولادت کے حوالے سے، ولادت مرتضیٰ کے حوالے سے گوش گزار کی تھی میں نے کہ آپ کی ولادت باسعادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ یہ بڑی سعادت والی بات تھی۔ دنیا میں واحد ہستی مولا کائنات ہیں جو کہ خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے۔ اب دوسری جو بات ہوتی ہے، کسی بھی آدمی کو جب جانچ پڑتال کی جاتی ہے تو اس کے نسب کے حوالے سے دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کا نسب جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور اس کے نسب کے اندر کون کون سے نفوس قدسیہ شامل ہیں۔ تو یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کا نسب وہی ہے جو نسب مصطفیٰ ہے۔ نسب مصطفیٰ، نسب مرتضیٰ ایک ہی نسب ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک علیہ السلام تک اور پھر نبی پاک علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو نسب ہے وہ ایک ہی نسب ہے۔ اب اس کی چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ایک ترتیب اپنے ذہن میں رکھیے اور اس کو سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور کا جو نسب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہے، جن پشتوں سے اور جن رحموں کے اندر حضور منتقل ہوتے رہے، مولا کائنات بھی اسی کے ساتھ۔ پھر آ کر یہ نسب دو حصوں کے اندر تقسیم ہوتا ہے۔ کہاں پر آ کر ہوتا ہے کہ حضرت عبد المطلب کے ہاں آ کر یہ نسب دو حصوں کے اندر تقسیم ہو جاتا ہے، اور ایک طرف حضرت عبداللہ اور دوسری طرف حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ یہ دو ہستیاں دنیا کے اندر تشریف لاتی۔ پھر ان دو ہستیوں کے بعد حضرت عبداللہ سے نبی پاک علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور حضرت ابو طالب سے مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ تو ایک وقت کے لیے جو نسب پیچھے سے اکٹھا آ رہا تھا، ایک وقت کے لیے یہ نسب علیحدہ ہوا اور دو ہستیوں کے اندر تقسیم ہو گیا۔ پھر دیکھیے قدرت خدا کی، اور ایسا ایک حسین نظارہ دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ نسب جب علیحدہ علیحدہ ہوا، مولا علی اور حضرت نبی پاک علیہ السلام کی صورت کے اندر، تو پھر نبی پاک علیہ السلام کی لخت جگر جناب سیدہ کائنات خاتون جنت سلام اللہ علیہا آپ سے پیدا ہوتی ہیں، اور ان کا نکاح پھر مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے ہوتا ہے، اور پھر یہ دونوں نسب مل جاتے ہیں، اور پھر قیامت تک مولا کائنات اور حضرت فاطمہ الزہرا سے جو نسب چلا آگیا، پھر دوبارہ نسب اکٹھا ہو گیا۔ تو یوں سمجھیے یہ گلدستہ پہلے اکٹھا رہا، پھر ایک وقت کے لیے علیحدہ ہوا، اور پھر قیامت تک وہ نسب جو ہے وہ اسی طرح اکٹھا چلتا رہے۔ یہ نسب مصطفیٰ اور نسب مرتضیٰ کی بات۔ تو جب کسی ہستی کے متعلق یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کا نسب کیا ہے، تو اس میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس نسب کے اندر کون کون لوگ شامل ہیں۔ تو یہ وہی نسب ہے میرے دوستو کہ جس کے متعلق نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل کیا۔ یہ وہی نسب ہے جس میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات مبارکہ۔ اب نسب کے بعد، پیدائش کے بعد جو دوسری بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے تربیت۔ اب تربیت دیکھیں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی تربیت کیا ہے۔ آپ پروردہ آغوش نبوت ہے۔ یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے ہمیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے مولا کائنات کی پرورش کی۔ آپ چھوٹی عمر میں حضور علیہ السلام نے انہیں اپنی گود لے لیا اور پھر ساری زندگی حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ تو یوں سمجھیے کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جس کی پیدائش کعبے کے اندر ہوئی اور جس کی تربیت
نبی پاک علیہ السلام کی گود کے اندر ہوئی۔ اب جو تیسری بات آگے سے شروع ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اولیت اسلام کے اندر، کہ آپ ایمان کب لائے، اسلام آپ نے کب قبول کیا۔ تو یہ ایک بڑی لمبی بحث ہے، میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا اور نہ ہی یہ بحث ہمیں مناسب دیتی ہے۔ میں انشاءاللہ اس پر جو جملہ آپ کے سامنے پیش کروں گا آپ کی طبیعت خوش ہوگی اور آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ ہمیں یہ بحث نہیں کرنی چاہیے کہ حضرت علی المرتضیٰ کب مسلمان ہوئے، کب انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ بحث اس ہستی کے لیے کرنی چاہیے، یہ ان لوگوں کے لیے آپ کر سکتے ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، اور جو ہستی کعبہ کے اندر پیدا ہو اور حضور کی گود میں تربیت پانے والی ہو، اس ہستی کے متعلق اولیت اسلام یا اسلام اور مسلمان ہونے کی بحث یہ ایک غلط بات ہے اور یہ فضول بات ہے، ہمیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ اس پر میں آ کے اس ویڈیو کے اینڈ پر میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو اب جب پروردہ آغوش نبوت ہیں مولا کائنات، اور وہیں سے آپ نے تربیت حاصل کی، اور پھر آپ پہلے نمازی بھی، آپ یہ بھی یاد رکھیے، نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جو دو نمازی تھے، جب حضور نے نماز پڑھی تو ایک خاتون سیدہ خدیجۃ الکبریٰ تھیں اور دوسرے مولا کائنات کی ذات مبارک تھی۔ حضرت سلمان فارسی یہ نقل کرتے ہیں کہ مولا کائنات نے فرمایا کہ میں وہ خوش نصیب آدمی ہوں کہ میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور میرے سسر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں میں وہ خوش نصیب آدمی ہوں کہ میرا چچا سید الشہداء ہے، اور میرا بھائی وہ ہے جعفر طیار جو فرشتوں کے ساتھ جنت کے اندر پرواز کر رہا ہے، اور میرا نسب وہ ہے، وہی نسب ہے جو نبی پاک علیہ السلام کا نسب ہے، اور میرے نکاح کے اندر کائنات کی وہ عظیم عورت ہے جسے لخت جگر مصطفیٰ علیہ تحیت و سلام کہا جاتا ہے، اور میں وہ آدمی ہوں جو سب سے پہلے اسلام لایا ہوں، اور میں وہ آدمی ہوں جو سب سے پہلے حضور کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہوں۔ تو یوں سمجھیے کہ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ اولیت اسلام میں بھی ہیں اور اولیت عبادت کے اندر بھی ہیں۔ اب آگے چلیے، جو دوسری بات میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مولا کائنات کی جو ذات ہے نا، یہ بڑی عظمتوں رفتوں کی مالک ہے۔ مولا کائنات کے ساتھ پیار کرنا یہ معمولی بات نہیں، یا مولا کائنات کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنا یا مولا کائنات کا ذکر کرنا یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں، اور نہ ہی ہر آدمی یہ کام کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی رفت ذکر عطا فرمایا ہے اور بلندی ذکر آپ کو عطا فرمایا کہ دنیا کی کوئی ہستی آپ کی برابری نہیں کر سکتی۔ اب دیکھیے کہ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ساری دنیا اگر علی کو چھوڑ دے تو علی کا جاتا کچھ نہیں، اور جس آدمی کو علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں۔ علی وہ کائنات کی بلند ہستی ہے کہ جس کے متعلق میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی کی مجلس میں بیٹھنا عبادت ہے۔ کیوں کہ جس آدمی نے علی کو دیکھا اس نے عبادت کی، کیونکہ علی وہ ہستی ہے کہ جس نے سب سے پہلے کائنات کی اس ہستی کو دیکھا ہے کہ جس کے دیکھنے کو اللہ تعالیٰ اپنا دیکھنا قرار دیتا ہے اور جس کے چہرے کی رب کائنات قسمیں کھاتا ہے۔ حضرات ذوالفقار مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کا 21 رمضان المبارک آپ کی شہادت ہے۔ میں آپ کے چند فضائل اور وہ چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ ہم آپ کا ذکر کر کے کوئی علی پر احسان نہیں کر رہے، بلکہ آپ کا ذکر کر کے اپنے ایمان کو تقویت دے رہے ہیں، مضبوط کر رہے ہیں۔ کیوں؟ جو بات میں شروع میں نے کہی کہ میں آخر پہ آپ کو بتاؤں گا وہ سنیے۔ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم بذات خود ایمان ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے ایمان کو دیکھنا ہو وہ علی کو دیکھے۔
جو ہستی بذات خود ایمان ہو اس کے ایمان کے متعلق بحثیں کرنا یا اس کے ایمان کے متعلق درجہ بندی کرنا یہ مناسب ہی نہیں۔ کعبۃ اللہ کے اندر پیدا ہونے والی ہستی، آغوش نبوت کے اندر تربیت پانے والی ہستی، اور جو حضور کے گھر کے اندر ہیں، حضور کے گھر کے اندر رہنے والے ہیں، ان کی عظمتوں کا نہ کوئی دنیا میں عطا کر سکتا ہے، نہ کوئی اس سے پہلے کر سکا ہے۔ ہم ان کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں اور ان کی بارگاہ میں یہی آرزو اور یہی تمنا لے کر آتے ہیں کہ ان کے ذکر سے اللہ تعالی ہمارے ایمان کو مضبوط اور سلامت کرے گا، اور ذکر علی عبادت بھی ہے اور نجات کا ذریعہ بھی ہے۔ میری دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔